السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فقہ کے درس میں حیض اور نفاس کے بارے میں بیان ہوگا۔ یہ جو مسئلہ ہے حیض اور نفاس کا، یہ انسانی آبادی کا جو نصف حصہ ہے اس کے ساتھ خاص ہے، اور انسانی زندگی کا وجود بغیر خواتین کے، عورتوں کے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو گرچہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارا درس سننے کے لیے، لیکن ہمارے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے یہ پیغام ان تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، ہر گھر میں خواتین ہیں، ہے نا، بیوی ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے لیے آسان ہے دین سیکھنا بنسبت ان کے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مسائل ہم ان تک پہنچائیں، اور بہت آسان ہے، اپنی بیوی کو بتائیں اور آپ کی بیوی گھر میں موجود عورتوں کو بتا دیں گی۔ تو اس لیے طہارت کے باب میں فقہا کے یہاں یہ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت بہت ساری عبادات ہیں جو نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اس لیے طہارت کے باب میں اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حیض اور نفاس کے بارے میں کچھ تفصیل۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیض کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے بہنا۔ چونکہ حیض کا خون بہتا ہے، شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو حیض کا مطلب ہوتا ہے بہنا لغت میں۔ شریعت میں حیض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں حیض کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایک طبعی خون ہے، ایک فطری خون ہے جو بالغ عورت کی شرمگاہ کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے۔ وہ خون اصل میں نکلتا ہے رحم سے، ہے نا، رحم، بچہ دانی، وہاں کا خون ہوتا ہے، شرمگاہ کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر مہینے میں کچھ ایام ہوتے ہیں، انہی ایام میں یہ خون نکلتا ہے، اور یہ جو خون کا نکلنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ عورت صحت مند ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے تو انہی دنوں میں یہ خون خارج ہوتا ہے۔ یعنی یہ صحت مندی کی علامت ہے، نہ کہ بیماری کی، یہ ایک طبعی چیز ہے، اور یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، ولادت سے نہیں ہے، بچے کی پیدائش سے نہیں ہے، نہ بیماری سے اس کا تعلق ہے اور نہ ہی بچے کی پیدائش سے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حیض کا خون۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ حیض کا خون کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حیض کا خون تھوڑا موٹا ہوتا ہے، پتلا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بدبودار خون ہوتا ہے، گندا خون ہوتا ہے، اور یہ جامد بھی نہیں ہوتا ہے، بہنے والا خون ہوتا ہے۔ یہ خون بہتا ہے، گرچہ پتلا نہیں ہوتا لیکن جامد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حیض کا خون ایسا ہوتا ہے، عام خون کی طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس سے تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ ہے کہ کس سن میں، کس عمر میں عورت کو حیض آتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ کس عمر میں، کس سن میں عورت کو حیض آنا شروع ہوتا ہے، اور کس سن میں، کس عمر میں عورت کو حیض آنا، یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہو جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اقل مدت ہو یا اکثر مدت، عمر کے سلسلے میں یعنی اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، کوئی سن متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ
3 سال پورا ہونے کے بعد ہی حیض کا خون آنا شروع ہوتا ہے. لڑکی جب 3 سال مکمل کر لیتی ہے اپنی عمر کے تبھی حیض کا خون آنا شروع ہوتا ہے. اور جب 50 سال اس کی عمر کے ہو جاتے ہیں تو یہ جو خون ہے حیض کا اس کا سلسلہ آنا بند ہو جاتا ہے. بعض اہل علم نے یہ کہا ہے لیکن کوئی صحیح دلیل اس بارے میں موجود نہیں ہے. ممکن ہے کہ 9 سال سے پہلے بھی حیض شروع ہو جائے، حیض کا آنا شروع ہو جائے، اور ممکن ہے کہ 50 سال کے بعد بھی حیض کا خون عورت کو آئے، اور ایسا ممکن ہے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی عمر متعین نہیں ہے، نہ اقل نہ مطلب کس عمر میں حیض شروع ہوتا ہے، نہ اس کی عمر متعین ہے، اور نہ کس عمر میں جا کے حیض آنا بند ہو جاتا ہے، نہ اس کی عمر متعین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے، یعنی کتنے دن تک حیض کم سے کم آتا ہے اور کتنے دنوں تک زیادہ سے زیادہ حیض کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ کچھ متعین نہیں ہے، کچھ متعین نہیں ہے کہ کم سے کم 3 دن حیض کا خون آئے گا یا زیادہ سے زیادہ 15 دن تک حیض کا خون آئے گا. بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ متعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے. اور مختلف عورتوں کو مختلف طریقے سے حیض کا خون آتا ہے، کسی کو 3 دن تو کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 6، کسی کو 7، اور اس طرح سے عورتوں کا مختلف ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ بھی متعین نہیں ہے، نہ اقل مدت اور نہ اکثر مدت. ٹھیک ہے. البتہ غالب اور اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے 6 یا 7 دن. زیادہ تر عورتوں کو 6 دن یا 7 دن تک حیض آتا ہے، غالباً ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اس سے کم بھی ہوتا ہے، بعض عورتوں کو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو متعین نہیں ہے کہ 3 ہی دن یا 7 ہی دن، متعین نہیں ہے. کم سے کم 3 دن ایسا بھی ضروری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن ایسا بھی ضروری نہیں ہے. یہ جو کہا کہ اکثر و بیشتر جو ہے نا 6 یا 7 دن، غالب گمان ہے کہ ایسا رہتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا. وہ آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں استحاضہ کا خون بہت آتا تھا. استحاضہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جانیں گے. اس کو وہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خون خارج ہوتا ہے. تو بہت زیادہ انہیں وہ خون آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں کیا کروں، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تحیزی فی علم اللہ 6 ایام او 7، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق 6 دن یا 7 دن تک اسے حیض کا خون شمار کرو. جی جی ہاں ریگولر ہیں، آتے ہیں. اللہ کے علم کے مطابق کیا ہے 6 دن یا 7 دن تم اسے حیض سمجھو. ٹھیک ہے. اور باقی کیا سمجھو، یعنی استحاضہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 دن کا لفظ ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا ثم اغتسلی، پھر اس کے بعد تم غسل کر لو. ٹھیک ہے. وصلی، اور نماز پڑھو. 24 یوما، 24 دن تک. او 23 یوما، یا 23 دن تک نماز پڑھو. یعنی مہینے 30 دن کا ہوتا ہے، تو 6 دن یا 7 دن حیض کے تم نکال لو، باقی دنوں میں تم غسل کر کے نماز پڑھو. کما یحیض النساء ویطہرن لمیقات حیضہن وطہرہن، جیسا کہ عام طور سے عورتوں کا معاملہ ہے کہ انہیں اسی طرح حیض آتا ہے اور اسی طرح وہ پاک ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عام طور پر 6 یا 7 دن کا معاملہ عورتوں کے ساتھ حیض کا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی بھی کوئی مدت متعین نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے، تھوڑا ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں، لیٹ سے آج درس شروع ہوا ہے. عورت کی شرمگاہ سے اگر حیض کے دنوں میں مٹیالہ رنگ کا یا زرد رنگ کا، پیلا رنگ کا مادہ خارج ہو،
ٹھیک ہے، تو وہ کیا حیض شمار ہوگا؟ حیض کا خون تو ظاہر سی بات ہے جیسا ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے خون کا رنگ، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کا مادہ خارج ہو حیض کے ایام میں، کس طرح کا؟ مٹیالہ یا پھر زرد یلو کلر کا، تو کیا یہ حیض شمار ہوگا؟ تو اہل علم نے کہا کہ ہاں یہ حیض شمار ہوگا. اگر حیض کے دنوں میں اس طرح کا مادہ خارج ہوتا ہے تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. اہل علم نے کہا دلیل اس کی کیا ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کننا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہم پاکی کے بعد، پاک ہونے کے بعد مٹیالہ مادہ اور جو زرد مادہ ہوتا ہے اس کو ہم کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے. پاک ہو جانے کے بعد اس طرح کا مادہ خارج ہوتا تھا مٹی کلر کا یا زرد رنگ کا تو ہم اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاک ہونے سے پہلے اس طرح کا مادہ خارج ہوتا تو ہم اس کو شمار کرتے تھے. یہی مطلب ہو نا اس کا. اس لیے کہ فرمایا کہ پاک ہونے کے بعد اس طرح کے مادے کو ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے. اس کا مفہوم الٹا مفہوم کیا ہوا کہ پاک ہونے سے پہلے یعنی حیض کے دنوں میں اگر اس طرح کا مادہ خارج ہوتا تھا تو اس کو حیض شمار کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے، ان کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور اپنی شرمگاہ میں روئی وغیرہ یا کپڑا وغیرہ جو ہے نا رکھ کر دکھانے کے لیے نکال کے کہ اس طرح کا کلر کا ہے، اس رنگ کا ہے، تو میں پاک ہوئی یا نہیں ہوئی. عورتیں پوچھتی تھی کہ ہم پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ دیکھ کر بتائیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، جلدی مت کرو جب تک کہ سفید ٹکیا نظر نہ آ جائے. جب تک کہ سفید ٹکیا یعنی سفیدی مائل سفید کلر جب تک رنگ نظر نہ آئے تب تک جلدی مت کرو، اس کو حیض ہی شمار کرو، اس کو حیض ہی شمار کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کا اعتبار کیا؟ حیض کے دن چل رہے ہوتے ہیں ہے نا، اور عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پاک ہوئی نہیں ہوئی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے دکھاتی تھی کہ دیکھیے پاک ہوئی یا نہیں ہوئی. تو کیا کہا کہ جلدی مت کرو اور تھوڑا انتظار کرو یہاں تک کہ سفیدی نظر آئے. تو اس سے بھی معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا کہ مٹیا یا زرد رنگ کا مادہ اگر خارج ہو حیض کے دنوں میں تو حیض شمار ہوگا. ٹھیک ہے، حیض شمار ہوگا. اچھا، اور اگر حیض کے دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس طرح کا مادہ خارج ہو عورت کی شرمگاہ سے مٹیالہ یا زرد رنگ کا، تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حیض کے ایام ہے ہی نہیں، حیض کے دن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا مادہ جو ہے نا حیض کی علامت نہیں ہے، لہذا وہ حیض شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ حائضہ عورت کا جو بدن ہے، جسم ہے، اس کا پسینہ وغیرہ ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو حائضہ عورت کا بدن اور اس کا پسینہ یہ سب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. حائضہ عورت کا بدن اور اس کا پسینہ یہ پاک ہے. دلیل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں جب عورت کو حیض آتا تھا تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ اس حالت میں اپنی عورتوں کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اپنے گھروں میں ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے گھروں میں. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ٹوٹلی ناپاک ہے، سراپا سر سے لے کر بدن تک سب کچھ ناپاک ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب بند کر دیتے تھے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہودیوں کے یہاں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کے یہاں ایسا معاملہ ہے، ہم لوگ کیا کریں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ حیض کا جو خون ہے وہ کیا ہے؟ یہ گندا خون ہے، ناپاک خون ہے. تو حیض کی حالت میں تم عورتوں سے الگ رہو.
वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब मत जाओ, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। ये आयत नाजिल हुई। इस आयत का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये इस आयत का तर्जुमा हुआ कि फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, औरतों से अलग रहो हैज़ की हालत में, है ना। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब मत जाओ, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि पाक हो जाए। ये आयत नाजिल हुई। जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, क्या फरमाया? इस्नउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, तुम सब कुछ कर सकते हो इस हालत में औरत के साथ सिवाय निकाह के। निकाह मतलब अक़्द निकाह नहीं, हिजाब व कबूल नहीं। निकाह का असल माना क्या होता है? लुग़वी माना निकाह का ये होता है हम बिस्तरी, दुखूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम सब कुछ कर सकते हो सिवाय हम बिस्तरी के, सिवाय मुजामियत के। तो आयत की तफसीर किससे होती है? हदीस से होती है, ठीक है। और फिर ये कि मुनासबत भी देखें, यहूदियों की मुखालफत करनी थी, यहूदियों क्या सब कुछ छोड़ देते थे। इस्लाम ने कहा कि नहीं, सिर्फ हम बिस्तरी मना है बस, बाकी सब जायज़ है। उसके साथ तुम सो सकते हो, मुसाफा कर सकते हो, बगलगीर हो सकते हो, यानी शौहर के लिए बात हो रही है, और उनके साथ खा पी सकते हो, घर में रहेगी, ठीक है। बाज़ अदियान में तो हिंदुओं के यहाँ पहले तो घर से निकाल देते थे, अलग से उनके लिए इंतज़ाम होता था, अलग से खाना पीना, बर्तन। मुसलमानों के यहाँ भी ताज्जुब की बात है। जी, इस तरह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में था जब मेरे वाइफ के मतलब बच्चे वाला थे, तो मैं इस तरह बैठना, अपना खाना पीना सब कोई मतलब किसी तरह कोई पाबंदी नहीं रखा अपने। जी। तो एक दलील ये हुई, तो लोग बताने की ज़रूरत है, लोगों को पता नहीं है। एक दलील ये हुई। दूसरी दलील उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि वक्त नहीं है कि मैं अरबी में पढ़ूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा है और वक्त कम है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटी हुई थी एक चादर में, एक कपड़े में, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर बीवी हैं, लेटे हुए थे कि अचानक मुझे हैज़ आ गया, तो मैं खिसकने लगी वहाँ से, ठीक है। और हैज़ के जो कपड़े होते थे मैं उन कपड़ों को लेकर वहाँ से खिसकने लगी, निकलने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनफिस्ते, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? कुल्तु नाम, तो मैंने कहा कि हाँ मुझे हैज़ आ गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कहती हैं, फरमाती फदआनी, मुझे बुलाया, फज़तजअतु मअहु फिल खमीला, मुझे बुलाया अपनी तरफ और फिर हम दोनों उसी चादर में एक साथ सो गए। तो इससे क्या मालूम हुआ? हैज़ की हालत में साथ रहना जायज़ है, एक साथ सो सकते हैं, एक बेड पर, एक कंबल के नीचे, एक चादर के नीचे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाइज़ा औरत के साथ, यानी शौहर अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सब कुछ कर सकता है सिवाय हम बिस्तरी के। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान करती हैं कि मैं हैज़ की हालत में पानी पीती थी किसी बर्तन से, उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देती थी, पेश करती थी। कुछ पीती थी और कुछ हिस्सा उसमें पानी का बचा रहता था, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी को पीते थे, उसी जगह से मुँह लगाकर जहाँ से मैंने मुँह लगाकर पिया। मोहब्बत, शौहर बीवी को इस तरह से प्यार मोहब्बत। और इसमें यह भी है, मतलब हैज़ की हालत में औरतें जो है ना, उनको ऐसा फील होता है कि मर्द हमसे क्या महसूस करने करे, तो उनकी दिल लगी भी है, उनके लिए हौसला अफजाई भी है, ठीक है। तो ऐसा क्या करती थी, और फरमाती हैं कि मैं हड्डी के साथ जो गोश्त लगा होता था मैं उसे खाती थी और फिर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से खाते थे, उसी जगह से मुँह लगाकर जहाँ से मैंने मुँह लगाकर खाया होता था। हैज़ की हालत में सब होता था। तो इससे भी मालूम हुआ कि आप अपनी हाइज़ा बीवी के साथ सब कुछ कर सकते हैं, खाना पीना भी, सिवाय हम बिस्तरी के। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने एक और हदीस में बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते एतिकाफ़ की हालत में और मैं अपने कमरे में होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अपना सर हमारी तरफ करते थे और मैं आपके सर को धो दिया करती थी, ठीक है, धो दिया करती थी। मैं हैज़ की हालत में होती थी।
تو حیض کی حالت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کیا کرتی تھی؟ دھوتی تھی، بعض روایتوں میں کہ کنگھی کرتی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کا بدن حیض کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ناپاک اس معنی میں ہے کہ یہ حدث اکبر ہے تو وہ نماز روزہ وغیرہ سے جو ہے دور رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ، منہ، پاؤں، پورے بدن میں اس کو ہم چھوئیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مسجد سے وہ کپڑا لیا، کپڑا بچھا کے، جیسے مصلی سمجھ لیں آج کل، تو مسجد سے لے آؤ۔ تو میں نے کہا میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو حیض کی حالت میں ہوں، میں کیسے لاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام کی بہت بہترین خوبی معلوم ہوئی۔ اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے میں کہ اسلام میں عورت کی کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے۔ اس حالت میں بھی سوائے ہم بستری کے سب کچھ جائز ہے۔ عام دنوں میں جیسے رہتے ہیں ان دنوں میں بھی ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ہم بستری کے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو کیا کیا نہیں کر سکتی، یا اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کس چیز سے اسے منع کیا جائے گا حیض کی حالت میں؟ نمبر 1 نماز، اور نمبر 2 روزہ۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر رکھے گی تو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ نماز صحیح ہوگی ہی نہیں، روزہ صحیح ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ نماز اور روزہ کے لیے طہارت شرط ہے۔ لہذا اگر وہ پھر بھی رکھتی ہے مسئلہ کا علم ہونے کے باوجود تو وہ گناہ گار مانی جائے گی، اس لیے کہ شریعت کی مخالفت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی مخالفت۔ یہ نہیں کہا جائے گا اگر نماز رکھنے سے کیسے نماز روزہ سے کیسے گناہ ہوگا، گناہ نماز اور روزہ پہ نہیں ہوگا، گناہ ہوگا شریعت کی مخالفت۔ اور یہ بہت اچھا قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، جب بدعت پہ ہم روکتے ہیں بدعت سے، ہے نا، عید میلاد النبی سے، قرآن خوانی سے، اور جو قیام اور سلام وغیرہ سب کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اور جتنی بھی بدعتیں ہیں، جب روکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے قرآن پڑھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنے سے، اور یہ کرنے سے وہ کرنے سے تھوڑے گناہ ہوگا۔ تو گناہ اس پر نہیں ہوگا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، گناہ یہ ہے کہ آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت نے اس سے روکا ہے، تو بدعت اسی کو کہتا ہے۔ وہی حال یہاں پہ بھی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز روزے سے دور رہے گی، جائز نہیں ہے، نماز روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر پھر وہ کر رہی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ تو نماز اور روزہ منع ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا، عورت سے کہا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش سے، کہ جب حیض کا خون آئے، جب حیض کی حالت میں تم ہو تو نماز چھوڑ دو، فدعی الصلاۃ، نماز چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، دوسری حدیث میں ہے، بخاری کی ہے یہ، الیس احداکن اذا حاضت لم تصم ولم تصلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عورتیں جو ہے نا مرد کے مقابلے میں ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت ہر مرد سے کم عقل ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، عام طور پہ من جملہ مرد جو ہے نا عقل میں اور دین میں فوقیت رکھتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا گیا اس کی توجیہ کیا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ناقص الدین کے بارے میں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب تمہیں حیض ہوتا ہے تو تم نماز اور روزے سے دور رہتی ہے، جبکہ مردوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو نماز روزہ نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیا حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ حیض کی حالت میں جو نماز روزہ اس کا چھوٹ گیا ہے، پاک ہونے کے بعد کیا قضا کرے گی؟ نماز سے قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ نماز معاف ہے، نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے،
لیکن روزہ کی قضا کرے گی. پاک ہونے کے بعد جو فرض روزہ اس کا رہ گیا ہے رمضان کا، تو آئندہ سال تک جب بھی اسے موقع ملے روزہ کی قضا کرے گی، جبکہ نماز کی قضا نہیں کرے گی. دلیل اس کی کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں حیض کا خون آتا تھا خواتین کو، تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ روزے کی قضا کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. ٹھیک ہے جی ہاں. تو نماز کی قضا واجب نہیں ہے، اور روزے کی قضا کیا ہے؟ واجب ہے حائضہ عورت پر. اگر حیض کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے یا روزہ رہ گیا ہے تو نماز معاف، روزہ قضا کرے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ شریعت جو ہے نا شریعت سے چلے گی، عقل سے نہیں چلے گی. عقل یہ کہتی ہے کہ نماز تو زیادہ آسان تھا اس کی قضا کرنا بنسبت روزہ رکھنے کے، عقل یہی کہتی ہے نا. لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، روزہ معاف اور روزہ نماز معاف اور روزہ واجب ہے اس کی قضا کرنا. تو شریعت کو ہم شریعت کے حساب سے سمجھیں گے، عقل کے حساب سے نہیں سمجھیں گے. اور یہ امتحان ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو ایسے ہی مان لیتے ہیں یا اس کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ جب مجھے سمجھ میں آئے گا تب مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے. مومن اور کافر میں یہ فرق ہے. جیسے ہی مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ، حدیث میں یہ ہے، مان لیا. ٹھیک ہے جی. یہ شرط نہیں کہ جب تک میری طبیعت نہیں مانے گی، میرا ذوق نہیں مانے گا، ہمارے یہاں کا کلچر جب تک اس کو نہیں تسلیم کرے گا، ہمارے یہاں کا رواج جب تک اس کو نہیں مانے گا، یہ سب کچھ نہیں. اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، سمینا و اطعنا. کسی عورت کو حیض کا خون آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ نماز کا وقت ہے، کوئی نماز کا وقت ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور حیض کا خون آ گیا. ہاں تو یہ نماز جس کا وقت داخل ہو چکا تھا اس نے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ نماز کا وقت داخل ہوا، ٹھیک ہے، اور ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، اور اس بیچ میں اس کو حیض، جیسے مان لیے کہ ظہر سے عصر، اس کو معلوم نہیں تھا کہ حیض آنے والا ہے، اس کا ایگزیکٹ کوئی مطلب کہ ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کے تو اتنا لیٹ نہیں کیا کہ حیض کا خون اس وقت آیا کہ اب بالکل نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس وقت تک اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس کی سستی مانی جائے گی. جی. تو ایسے صورت میں اہل علم نے کہا کہ اس نماز کی قضا کرے گی، اس نماز کی قضا کرے گی جس نماز کو اس نے جان بوجھ کر لیٹ کیا. جیسے ظہر کی نماز تھی تو اس کو پڑھ لینا چاہیے نا. عصر کی اذان ہونے تک اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور اس کو حیض کا خون آ گیا، تو غلطی اس کی ہے نا، اتنا لیٹ اس نے کیوں کیا؟ تو اہل علم نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس نماز کی قضا کرے گی. ٹھیک ہے جی. اگر عورت حیض کے خون سے پاک ہو جائے اور نماز کا وقت ابھی نہیں نکلا ہے، نماز کا وقت ابھی باقی ہے، طہارت ہونے کے بعد، جیسے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی، کون سا وقت ہے وہ؟ نماز کا، عصر کی نماز کا وقت ہے، تو عصر کی نماز وہ پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ ہاں، پاک ہونے اور نہانے کے بعد پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی، کیونکہ نماز کا وقت. ٹھیک ہے. بعض اہل نے تو یہ کہا ہے کہ ظہر بھی پڑھے گی، بعض نے کہا ہے، لیکن وہ واجب نہیں ہے، احتیاطاً پڑھ لے تو پڑھ لے، واجب صرف عصر کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فجر کے وقت کا مسئلہ ہے، اگر فجر سے پہلے کوئی پاک ہو گئی، فجر تو پڑھے گی، عشاء پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی، وقت ہے تو کہتے ہیں عشاء پڑھے گی. اور بعض اہل نے کہا کہ مغرب بھی پڑھے گی، لیکن مغرب کو واجب نہیں کہہ سکتے، لیکن عشاء پڑھ لینا چاہیے. اگر فجر سے پہلے حائضہ عورت پاک ہو جائے، ٹھیک ہے،
تو उस दिन का रोज़ा वो रखेगी या नहीं रखेगी? जैसे कि रमज़ान के दिन है और फजर से पहले पहले, रखेगी। तो उस दिन का वो रोज़ा रखेगी, गरचे वो गुस्ल ना कर पाए फजर से पहले पहले, गरचे उसका गुस्ल फजर से पहले नहीं हो पाया, लेकिन रोज़ा रखेगी, नियत करेगी और रोज़ा रखेगी सहरी करके, और गुस्ल सहरी के बाद कर ले, वक्त दाखिल होने के बाद गुस्ल कर ले। ठीक है जी। तो दो चीज़ ये थी, नमाज और रोज़ा हालत हैज़ में नहीं है। ठीक है। नंबर 3, क्या हराम है औरत के ऊपर? तवाफ़ करना, खाना काबा का तवाफ़ करना हैज़ की हालत में मना है। दलील इसकी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इफ़अली मा यफ़अलुल हाज्जु गैर अल्ला ततूफ़िया बिल बैत हत्ता तत्हुरिन। आयशा रज़ियल्लाहु तआला से कहा, या किसी उम्मुल मोमिनीन से जब हैज़ आ गया था उस हालत में, ihram की हालत में, तो क्या फरमाया था कि तुम सब कुछ करो, हाजी लोग जो भी करते हैं वो सब कुछ करो, यानी हज के जो भी काम है वो सब करो सिवाय तवाफ़ नहीं करोगी। तो हैज़ की हालत में तवाफ़ करना मना है, इसलिए कि तवाफ़ भी नमाजी के मानिंद है, जैसा कि हदीस में आया। अगर तवाफ के दौरान हो गया तो वहाँ तो ब्रेक करेगी, जैसे कि नमाज के दौरान हैज़ आ गया तो ब्रेक करेगी। लेकिन सही करना जायज़ है, सफ़ा और मरवा की सही करना, खाना काबा का तवाफ़ नहीं कर सकती हैज़ के हालत में, लेकिन सही कर सकती, जैसे कि नबी ने खुद फरमाया सब कुछ करो सिवाय तवाफ़ के। क्या हाँ, लेकिन यहाँ पे मजबूरी आ गई, पहले वो सही कर सकती है, बाद में तवाफ़ करेगी पाक होने के बाद। हाँ, कोई मसला नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं ना, सब कुछ करो सिवाय तवाफ़ के। नंबर 4, कुरान मजीद को छूना हराम है, जायज़ नहीं है हैज़ की हालत में। हाइज़ा औरत कुरान मजीद को डायरेक्ट हाथ से नहीं छू सकती, बगैर किसी हाइल के डायरेक्ट अपने हाथ से कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकती, नहीं छू सकती। दलील ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान को सिर्फ पाक लोग ही छुएं, पाक फरिश्ते ही छूते हैं, और बाज़ उलमा ने कहा कि इसका माना ये भी है कि पाक लोग ही छुएं, और हदीस भी है ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिर, कुरान को सिर्फ पाक ही छुए। हाँ, अगर हाथ में ग्लव्स वगैरह है तो फिर कुरान को पकड़ सकती है, छू सकती है। अगर मोबाइल में इस तरह का पूछ लेता है सर आप देख रहे हैं तो अगर बात नहीं बात सकते बगैर तो हाथ में नापाकी नहीं है ना। अब ये एक आप हदीस बताएं, और नबी सल्लल्लाहु ने जाके मुसल्ला लेके आओ मस्जिद से, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो तो मुसल्ले की बात है। तो बोले कि बोली मैं हैज़ा हूँ, मैं कैसे जाऊँ? आपने कहा कि हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ इसमें दलील पेश करेगी तो कुरान को छूने में क्या हर्ज है? हो गया नस के सामने इस तरह का एतराज़ नहीं कर सकते, नस मौजूद है हमारे पास, हदीस में ऐसा है, कुरान हदीस में ऐसा है, बात ख़त्म है कि नहीं जी। कुरान की अज़मत है, कुरान का अदब है, एहतराम है, ठीक है। छूने की सिर्फ बात हो रही है, अभी पढ़ने की बात नहीं हो रही है। ये बोलते हैं कि मोबाइल पे अगर कुरान है तो उस पे उंगली नहीं रख सकते, रख सकते हैं, इसलिए कि वो मोबाइल है, वो कुरान नहीं है, उसको कुरान कोई नहीं कहता मोबाइल को, कुरान ये मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन होता है उसके, हाँ, उसको छू सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, कंप्यूटर है या उस पर है तो छू सकते हैं। उसके बाद जो है कुरान पढ़ना हैज़ की हालत में, इसमें इख्तलाफ अहले इल्म के यहाँ, बाज़ अहले इल्म मना करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि हैज़ की हालत में औरत कुरान पढ़ सकती है, इसलिए कि कोई हदीस ऐसी नहीं है सही हदीस जो मना करे, लिहाजा जायज़ होगा उसके लिए, ठीक है। हाँ, ज़रूरत हो या ना हो, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ज़रूरत है कुरान के पढ़ने की तो पढ़ेगी, वरना नहीं पढ़ेगी। सही बात यह है कि ज़रूरत हो या ना हो, हैज़ की हालत में औरत कुरान पढ़ सकती है, कुरान पढ़ सकती है, जी हाँ। और फिर ये भी कि हैज़ का खून जो है ये औरत की अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, ये औरत खुद नहीं करती है, ये कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से, ठीक है। और फिर ये कि जो है ना हैज़ के खून को खुद से वो दूर भी नहीं कर सकती,
ایسا نہیں کہ حیض آ گیا تو خلاص جلدی سے اس سے فارغ ہو جائے. وہ جو نظام ہے اللہ کا وہ دن آئے گا تبھی وہ پاک ہوگی. تو ایک لمبی مدت ہوتی ہے 3 دن 7 دن 10 دن. اس مدت میں اگر قرآن سے وہ دور رہے گی تو ہو سکتا ہے بھول جائے, ہو سکتا ہے اس کا جو مطلب تسلسل ہے وہ اس پہ بریک لگ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے منع کرنے کی, اور اس کے بعد پھر یہ سب بھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنابت کی حالت میں تو منع ہے, آدمی کو احتلام ہو جائے بستری کی تو جب تک غسل نہیں کرے گا نہیں پڑھ سکتا. تو اس میں فرق ہے. اس میں آدمی جنبی ہوا ہے اس کے اپنے اوپر ہے, جنبی وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے کہ نہیں, اور وہ جب چاہے اپنی جنابت کو ختم کر سکتا ہے غسل کر کے. لیکن عورت کا معاملہ تھوڑا الگ ہے, سمجھ گئے نا؟ جی ہاں. اللہ کا ذکر, توبہ, استغفار, دعا حیض کی حالت میں کر سکتی ہے. دلیل اس کی منع نہیں کیا گیا ہے, اور دلیل وہ حدیث بھی ہم پیش کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو سوائے طواف کے. حاجی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تم کر سکتے ہو. تو حاجی دعا کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, توبہ استغفار پڑھتے ہیں, وہ سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5 جو حیض کی حالت میں عورت نہیں کر سکتی, مسجد میں ٹھہرنا. مسجد میں جا کے رکنا, ٹھہرنا, وقت گزارنا حیض کی حالت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے. دلیل ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ, اور مسجد میں بھی نہ جاؤ سوائے یہ کہ گزرنا ہو. جب تک کہ تم غسل نہ کر لو مسجد میں جا کے وقت مت گزارو. ٹھیک ہے, یہ آیت ہے. تو جب جنابت والے آدمی کے لیے یہ حکم ہے تو حیض والی عورت کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا, اسی پر قیاس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے کہ لا احل المسجد لجنوب ولا حائض. میں مسجد کو حلال نہیں کرتا جنبی کے لیے اور نہ ہی حائضہ عورت کے لیے. یہ بھی حدیث ہے. البتہ گزر سکتی ہے, اگر ضرورت ہے تو مسجد سے گزر سکتی ہے, بشرطے کہ ضرورت ہو اور یہ کہ گندگی نہ پھیلے مسجد میں, پوری حفاظت سے گزر سکتی ہے. حیض کا خون مسجد میں حیض کا خطرہ نہیں گرنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی اس کا مسجد سے لگا, جیسے امام صاحب ہے, ان کی فیملی بھی ضروری ہے, ادھر سے راستہ ہے. ہاں, ضرورت ہے. ایک تو ضرورت ہے, دوسرے یہ کہ اس کے خطرے نہیں گرنے چاہیے, مسجد ناپاک نہیں ہونی چاہیے. دلیل ہے اس کی کہ ابھی دلیل گزری ہاں مصلی لانے کے لیے. نمبر 6 کیا منع ہے حیض کی حالت میں, کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ دماغ لگائیے. کیا بچا حیض کی حالت میں, اور کیا نہیں؟ ہاں حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے, نہیں ہوا ہے, اس پوائنٹ پہ نہیں ہوا ہے. نمبر 6 حیض کی حالت میں شرمگاہ میں ہم بستری مجامعت جائز نہیں ہے. غور کیجیے گا, شرمگاہ میں یعنی مرد اپنی شرمگاہ, اپنی بیوی کی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں نہیں داخل کر سکتا. ٹھیک ہے. جی ہاں. دلیل اس کی کیا ہے؟ آیت گزری ہے نا, اور اس آیت کی تفسیر گزری کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو, مطلب مجامعت مت کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جائے اور غسل نہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ اس نوک اللہ شیء الا نکاح, سوائے ہم بستری کے سب کچھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن شرمگاہ کے علاوہ جو بدن کا باقی حصہ ہے اس سے استمتاع کرنا, انجوائے کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. منع کیا ہے؟ صرف ہم بستری جس کو کہتے ہیں دخول, وہ منع. شرمگاہوں کا ملنا, دخول ہونا آپس میں, یہ منع ہے. باقی پورے بدن سے استمتاع جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے تو میں اپنے کپڑے وغیرہ اچھی طرح سے لپیٹ لیتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے نا یباشرونی وانا حیض, اور میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. مباشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ چھونا, بغل گیر ہونا, معانقہ کرنا, ایک ساتھ سونا وغیرہ وغیرہ حیض کی حالت میں کرتے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ناف سے اوپر
नाफ से ऊपर और घुटने के नीचे नीचे जायज़ है इस्तिंता करना हैज़ की हालत में। यही नहीं बल्कि अहले इल्म ने यह भी कहा है कि कपड़े पहनी हो या ना पहनी हो दोनों हालत में इस्तिंता कर सकते हैं हम बिस्तरी के अलावा। ज़रूर नहीं कि कपड़े के ऊपर हिस्से उसके बगैर भी कर सकते हैं। बस ये है कि दुखूल नहीं होना चाहिए, हम बिस्तरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 और क्या हो सकता है? हैज़ की हालत में तलाक देना हराम है। तलाक देना, शौहर अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये मसनून तरीक़ा नहीं है तलाक का, ये बिदी तलाक है, तलाक बिदत है, ये तलाक सुन्नत नहीं है। तलाक सुन्नत क्या है कि पाकी की हालत में, हाँ वो अलग मसला है, वो अलग मसला है, लेकिन तलाक देना नहीं चाहिए इस हालत में। जो इस हालत में तलाक देगा वो गुनहगार होगा, लेकिन तलाक पड़ जाएगी। अगर उसको जानकारी नहीं है कि हैज में है, जैसे नहीं मालूम है तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन तलाक पड़ेगी दोनों सूरत में। अब्दुल्ला बिन उमर का जो हदीस है उसमें तो नहीं है, तलाक नहीं भी पड़ेगी। अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें इख्तिलाफ है कि तलाक पड़ेगी नहीं पड़ेगी। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि तलाक पड़ जाएगी, जमहूर कहते हैं कि तलाक पड़ जाएगी, जमहूर अहले इल्म। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि तलाक नहीं पड़ेगी, इसलिए कि तलाक बिदत है तो तलाक नहीं पड़ेगी। इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन यह है कि तलाक देना इस हालत में जायज़ नहीं है, हराम है। जो तलाक देगा जानबूझकर इस हालत में वो गुनहगार होगा। ठीक है। अच्छा, हैज़ की हालत में खुला ले सकती है औरत। औरत हैज़ की हालत में खुला ले सकती है, मना नहीं किया गया है। और यह है कि खुला वाक़ई भी हो जाता है हैज़ की हालत में। हैज़ की हालत में औरत खाना बना सकती है, बर्तन धो सकती है, आटा गूंथ सकती है, किसी भी चीज़ में अपना हाथ डाल सकती है, उससे वो चीज़ें नापाक नहीं होंगी, गंदी नहीं होंगी, कोई हर्ज की बात नहीं। ये हैज़ का बयान हुआ। अब निफास का बयान जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। निफास किसको कहते हैं? हाँ नहीं, अगले दर्स में इस्तिहाज़ा करेंगे। ठीक है। निफास कितना वक्त हुआ? बच गया? जी बस जल्दी से कर, जल्दी से। हाँ, निफास का खून कौन सा खून होता है? बच्चे की विलादत हाँ, के बाद खून आता है। ये वो खून होता है जो औरत की शर्मगाह से, रहम से निकलता है। कब निकलता है? विलादत के वक्त, उससे पहले भी, उसके वक्त भी और उसके बाद भी। बच्चे की पैदाइश से पहले, बच्चे की पैदाइश के वक्त और बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून जारी होता है उस खून को क्या कहते हैं? निफास का खून कहते हैं। निफास का खून कहते हैं। इसकी मुद्दत क्या होती है? निफास के खून की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, अक्सर मुद्दत 40 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 40 दिन के बाद भी खून, ऐसा होता नहीं, अगर किसी को आता है तो भी वो गुस्ल करके नमाज शुरू कर देंगे। 40 दिन के बाद इंतज़ार नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक इंतज़ार करेगी अगर खून आ रहा है तो। और अगर उससे पहले ही खून आना बंद हो गया 30 दिन में, 20 दिन में, तो तभी से वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, गुस्ल करके पाक हो जाएगी वो। ठीक है। तो कम से कम मुद्दत क्या है ये मुतय्यन नहीं है निफास की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है? 40 दिन। दलील इसकी क्या है? एक ज़ईफ़ हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें जो है ना 40 दिन और 40 रात तक बैठी रहती थी, यानी नमाज रोज़े से दूर रहती थी। लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन इसकी दलील क्या है? इसकी दलील इजमा है। तमाम अहले इल्म का इस बात पर इजमा है। इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने इस इजमा को नकल किया है। ठीक है। साइंस सपोर्ट करता है। तो एतबार क्या होगा? खून मौजूद है तो नफास की हालत में है, खून का सिलसिला बंद हो गया तो खलास उसका नफास ख़त्म हो गया। ये 40 दिन से पहले की बात है। और अगर 40 दिन गुजर गया है तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, वो पाक हो जाएगी और शुरू कर देगी। बाज़ औरतें जो है ना गलत फहमी की जगह 40 दिन के बाद भी जो है ना देखते हैं कि खून आ रहा है तो नमाज रोज़े से दूर रहती हैं। बाज़ औरतों का ऐसा होता है कि 20-30 दिन में पाक हो जाती हैं, फिर भी वो समझते हैं कि नहीं 40 दिन तक इंतज़ार करना, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, नफास की हालत में औरत क्या नहीं कर सकती है? वो सब कुछ जो हैज़ में बयान हुआ, दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। हैज़ और नफास का दोनों का हुक्म एक ही है। जो भी अहकाम बयान किए गए हैज़ के वो सब किस पे लागू होते हैं? नफास पे लागू होते हैं।
دونوں کا حکم ایک ہی کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی طلاق بھی اس میں منع ہے، طلاق نہیں منع ہوگا۔ تمام احکام اہل علم نے کہا کہ تمام احکام ثابت ہوں گے۔ شیخ صاحب کیوں؟ اس لیے کہ نفاس کا جو خون ہے وہ اصل میں اگر غور کریں گے تو وہ حیض ہی کا خون ہے۔ کیسے؟ عام دنوں میں جو حیض کا خون آتا ہے، جب حمل قرار پا جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون حمل کی غذا بن جاتا ہے۔ بچہ جو ہے نا، بچہ کی غذا وہی، تو اصل میں وہ حیض ہی کا خون ہے۔ حمل کے قرار پانے کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے، بچے کا حق بن جاتا ہے وہ، تو وہ حیض ہی کا خون ہے گویا کہ، تو اس لیے دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ لیکن شیخ صاحب اس کا روزہ مگر قضا ضروری ہے، کس کا؟ حیض کے خون کا 40 دن کا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے 40 دن تک پورے روزے قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر رمضان میں ہو گیا تو اس طرح حیض کے خون میں تو حیض اور نفاس دونوں حالت میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، لیکن روزہ قضا نماز معاف ہے، روزہ قضا کرے گی۔ ہاں، اور اس میں روزہ قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا قضا بات کرنے ہے؟ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن کے تو کیا ہوا؟ اگلے بار تو اتنے سال آتی ہے نا، اسی دن رکھے گی۔ روزہ قضا کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ کی قضا کرے گی، روزہ قضا کرے گی۔ اگلے سال آنے تک۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مطلب حاملہ عورت اور دودھ پلانے والا، ہم درس ختم کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ آج کا درس تمام ہو گیا۔